بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس دیں گے روزوں کے حوالے سے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ کہ روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض کیے، اس کا جواب ہمیں اس وقت ملے گا کہ ہم روزے کی بجائے صوم کا لفظ استعمال کریں۔ قرآن مجید نے اس عمل کو صوم کا نام دیا اور ہم اس کو روزہ کہتے، تو روزے سے پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا روزہ کیا ہے۔ جس طرح اس دن میں نے کہا ایک دن والا عمل، اگر اس کا نام جس طرح قرآن نے صوم رکھا ہے اور جس طرح ہم نے صوم کو سمجھایا، پھر بالکل ہر روزے دار کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ہم پر کیوں فرض کیا۔ نمبر ایک، تاکہ اس سے انسان اپنی زندگی کا مقصد پالے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے نا، بالکل قرآن میں واضح ہے، وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے سارے انسانوں کو سمیت جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جب تک انسان اللہ کی بندگی میں نہیں آئے گا وہ ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں کر سکے گا۔ عدل والا معاشرہ، انصاف والا معاشرہ، آزاد معاشرہ، امن والا معاشرہ، ترقی والا معاشرہ۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کی بندگی میں نہیں آئیں گے پھر کیا ہوگا، انسان انسان کا غلام بن جائے گا، انسان انسان کے آگے جھکے گا، انسان انسان سے خوف کھائے گا، انسان انسان کے ڈائریکشن پر چلے گا۔ پھر جو زورور لوگ ہوئیں گے، جو طاقتور لوگ ہوں گے، وہ انسانوں کو اپنا بندہ بنائیں گے، اور جب کمزور لوگ طاقتوروں کی غلامی میں آئیں گے تو پھر کتنی بے انصافی ہوگی، جس طرح ہم دیکھتے۔ تو اب اس روزوں کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اپنی بندگی کی طرف کہ نہیں، آپ اللہ کے بندے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو، اور اس سے بڑھ کر پھر کیا انسان کو چاہیے کہ وہ انسانوں کی غلامی سے نکلے، اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہی مقصد ہے نا انسانوں کا، کہ سارے انسان سمیت جنوں کا وہ صرف اللہ کی بندگی کرے، اور یہ روزوں کے ذریعے انسان میں یہ عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات سارے انبیاء نے، جتنے انبیاء اللہ پاک نے مبعوث فرمائے، سب نے یہ کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے رسول آئے، لوگوں اللہ کی غلامی میں آؤ، لوگوں کی غلامی سے نکل، اللہ کی غلامی میں آؤ، اپنے جیسے انسانوں سے ان کی بندگی نہیں کرو، ان کی غلامی نہیں کرو، ان کی غلامی سے نکل، تم سب برابر ہو۔ تو اور آگے فرمایا نا وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ جب تک انسان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نہیں نکلے گا، طاغوتی نظام کے خلاف نہیں ہوئے گا، طاغوتی نظام کے خلاف وہ کڑا نہیں ہوئے گا، تب تک اس کو بشارت نہیں ملے گی، تب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے روزے فرض کیا کہ انسان طاغوتی نظام کی بندگی سے نکلے، طاغوت کی بندگی سے نکلے، اللہ کی بندگی میں آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بندگی کی تربیت بھی کرتے۔ تربیت تو بھی چاہیے، طاغوت سے ٹکر لینا کوئی آسان کام ہے، طاغوتی نظام سے نکلنا کوئی آسان کام، طاقتور لوگوں سے نکلنا کوئی آسان کام۔ تو یہ جو روزہ ہے نا وہ انسان کو اس قابل بناتا کہ اس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ عبادت میں آ جاتی، اور ہر لمحہ لمحہ اس کو احساس ہو رہا ہے۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ طاغوتی نظام میرا خدا ہے، ایک طاغوت میرا خدا ہے، اور یہ سارے انعامات اسی کی وجہ سے۔ اب اس مہینے میں اس کو ایک احساس پیدا ہو، اگر یہ پانی نہیں ہوتا پھر ہم کیا کرتے، صرف یہ پیاس، اگر یہ کھانا نہیں ہوتا پھر ہم کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا رزاق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر اس روزے کی وجہ سے اس کی ایمان میں پھر پختگی پیدا ہو جاتی، ایمان میں پختگی پیدا ہو جاتی، اور جب ایمان میں پختگی پیدا ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب انسان کا عقیدہ پختہ ہو جائے، اب دیکھیں اس قدر ایمان میں پختگی، شدید گرمی میں کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ اللہ کی خاطر جو ہے نا پانی اس کے سامنے، وہ اس کو پیتا نہیں۔
اس کو سردی میں شدید بھوک، سامنے کھانا پڑا ہے مگر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس میں نفس کا جذبہ ہے، ساتھ ہی بیوی ہے، اپنی بیوی، لیکن وہ اس کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کو احساس ہے. تو اب ایسا آدمی روزوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم، چاہے اللہ نے اس کو منع کیا، اس سے پھر وہ بنا ہوگا نہیں ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جس کو روکا ہے پھر وہ عمر بھر ہمیشہ اسے روکے، اتنا اس میں احساس ہوئے گا. یار جس طرح روزوں میں رکا تھا جائز چیز سے، پانی ایک جائز چیز تھی، میری ضرورت تھی، لیکن اللہ نے فرمایا آپ نے اس وقت میں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے جھوٹ سے روکا ہے، اللہ نے مجھے حرام خوری سے روکا ہے، اللہ نے دوسرے کے حقوق تلف کرنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فراڈ سے روکا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر وہ کرے گا ایسا تو اس کی ایمان میں پختگی پیدا ہو جائے گا. پھر 1 ماہ کی مسلسل تربیت، 1 ماہ، پھر تو اللہ کا سپاہی بن جائے گا. جس طرح سپاہیوں کی ٹریننگ ہوتی، سپاہیوں کو مشق دیا جاتا، پھر وہ سپاہی جو ہے نا وہ ڈسپلن بن جاتے، اپنے ضبط پر ان کو پورا پورا کنٹرول ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ روزے دار مسلمان اپنے نفس پر، نفس کی ترغیبات پر، نفس کی خواہشات پر، جذبات پر اس کو مکمل کنٹرول ہوتا. پھر نفس کا لگام روزے دار کے ہاتھ میں ہوتا. ابھی تو ہمارا لگام نفس کے ہاتھ میں ہے نا، ابھی تو ہم پر نفس سوار ہے تو مسلمان، ہے تو ہم روزے دار، لیکن ہمارا لگام نفس کے ہاتھ میں. اس نفس کی خاطر ہم کتنی اختلافیاں کر رہے ہیں، کتنا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کس قدر ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں، کس قدر ہم بدماشیاں کر رہے ہیں، ظلم زیادتی ہم کر رہے ہیں. اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے حقوق کو ہم پامال کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی پامال کر رہے ہیں. پہلے تو لوگوں کے حقوق کو پامال، ابھی لوگوں کو ہم پامال کر رہے ہیں. اور جب نفس کا لگام ہمارے ہاتھ میں ہوئے گا اس روزی کی وجہ سے، پھر ہم نفس کے غلام نہیں بنیں گے، پھر نفس ہمارا غلام بنے گا. پھر اگر ہمارا نفس ہم سے حرام کا مطالبہ کرے گا ہم اس کو بالکل حرام نہیں کھلائیں گے. اگر وہ جھوٹ کا مطالبہ کرے گا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہے نا. تو اس طرح پھر آپ سپاہی بن جائیں گے، پھر ہماری زندگی سپاہیانہ زندگی بن جائے گی. جس طرح ایک سپاہی مکمل وہ ریاست کا ایک سسٹم کا پابند ہوتا، اسی طرح پھر روزے دار جو ہے نا وہ ایک سسٹم کا پابند ہوگا، وہ شریعت کا پابند ہوگا. اچھا، پھر ایک طویل مشق، اطاعت کی ایک طویل مشق آپ کو دیتا ہے. جس طرح سپاہی میں اطاعت کا ایک مشق پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں نا، اس فوجی کو بولو بیٹھو بیٹھے گا، اٹھو تو اٹھے گا، دائیں طرف وہ دائیں طرف جائے گا، بائیں طرف وہ بائیں طرف جائے گا. تو یہ طویل جو مشق ہے نا وہ انسان کو متی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار انسان بناتا ہے. ابھی تو ہم نافرمان ہے، اب تو ہم صرف مسجد پہ فرمانبردار، ابھی تو روزوں کے مہینے میں فرمانبردار نہیں ہے. کیا ہے؟ اب تو وہ دین کا عمل کر رہے ہیں، اس دین کے عمل کے اندر ہم نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن پھر جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے پھر ہم مکمل اللہ کا فرمانبردار بنیں گے، اس کا جو قانون ہے اس کا فرمانبردار بنیں گے، اس کی جو شریعت دین ہے اس کا فرمانبردار بنیں گے. اور اسی طرح روزے کا جو مہینہ ہے نا وہ تربیت کے لیے ایک سازگار اجتماعی ماحول آپ کو فراہم کرتا. اور ہر چیز آپ کو پتہ ہے نا ماحول کا بڑا اثر ہوتا. ویسے ایک انسان اکیلے میں کچھ نہیں کرتا، جب 2 انسان ہوتے ہیں کچھ زیادہ. اس طرح ایک ماحول آپ کو سازگار ہر سال دیتا، ہر مہینے، سال کے ہر مہینے میں ایک سازگار ماحول. اس ماحول میں آپ دین کی طرف آتے ہو، آپ اطاعت کی طرف آتے ہو. پھر اس سے بڑھ کر آپ کو ایک احساس دلاتا ہے روزہ، وہ ہے بھوک کا احساس، وہ ہے پیاس کا احساس، وہ ہے نفس کا احساس. کتنے لوگ امیر ہیں، کتنی فراوانی کے ساتھ ان کے پاس دولت، کتنی نعمتیں ان کے پاس، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں. تو وہ جو جن کے پاس ہے ان کو یہ عمل احساس دلاتا، جس طرح تم کہتے ہو دوسرے لوگ بھوکے ہیں ان کا کوئی خیال ہے تمہیں؟ جو پیاسے ان کا تمہیں کوئی خیال ہے؟
اب یہ میں نے اس میں احساس دلاتا. پھر وہ ان لوگوں کا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر ایک احساس کے ساتھ یہ ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے، پھر وہ ایک فلاحی معاشرہ اس عمل کے ذریعے سے قائم کرتے. پھر کوئی بھوکا نہیں رہتا بعد میں، کوئی پیاسا نہیں رہتا بعد. ایک سوشل جو ہے نا ماحول پھر پیدا ہو جاتے اس سے. اور پھر کون سا ماحول؟ جس طرح وہ سورہ فتح کی آیات نمبر 29 میں، 48ویں سورت کی آیات 29 میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. پھر اس روزوں کے حوالے سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ کندن بن گئے، یہ اللہ کے سپاہی بن گئے. اور جو کافر لوگ تھے ان پر یہ سخت، کیونکہ سپاہی ہمیشہ دشمن پر سخت ہوتا یا دوست پر. سپاہی کس پر سخت ہوتا؟ دشمن پر. اگر وہ دوست پر سخت ہوئے گا پھر سپاہی تو نہیں. تو سپاہی جو ہے نا، جو فوجی ہوتے وہ دشمن کے آگے جو ہے نا وہ اس کی سپلائی دیوار ہوتے. پھر وہ کافر کے آگے سخت ہوتے. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہوتے. ایک دوسرے کا دکھ درد پیاس بھوک، دوسرے کا پیاس میرا پیاس، اس کا بھوک میرا بھوک. میرا بھائی بھوکا ہے ایسا سمجھو میں بھوکا ہوں، اس کے بچے بھوکے میرے بچے بھوکے، اس کے بچے پیاس سے ترس رہے میرے بچے ترس رہے، اس کے سر کا چھت نہیں ہے، سائے کا چھت نہیں ہے میرا نہیں ہے، اس کے بدن پر کپڑے نہیں میرے بدن پر نہیں، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں میرے پاؤں میں نہیں، وہ بیمار ہے میں بیمار. رحماء بینہم. اچھا تراہم رکعا سجدا، ہر وقت ان کو فرمانبردار آپ کو نظر آئیں گے، ہر وقت قانون کے آگے نیچے ہوئے جھکے ہوئے، شریعت کے آگے جھکے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ، اور ہر وقت اللہ کے فضل کے پیچھے، ورضوانا اللہ کی رضا کے پیچھے. وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں سے آپ دیکھیں گے کہ واقعی مسلمان، واقعی فرمانبردار ہے. تو روزے اس لیے ہم پر فرض ہوئے. آگے انشاءاللہ پھر مزید پڑھیں گے روزوں کے حوالے سے کہ پھر روزے کی افادیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے.